بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، سورہ کوثر سے پری کی حاضری۔ آج ہم نے اس عمل کو لائے ہیں، اس وظیفے کو لائے ہیں۔ عمل بڑا ہی پاورفل اور بڑا ہی مجرب ہے، اور کچھ دنوں سے میں سورہ کوثر کے متعلق ہی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سورت جو ہے خزانہ ہے، خزانہ۔ اس کے اندر اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایسے تو اللہ کا کلام پورا کے پورا ہی خزانہ ہے، اس میں کافی برکتیں اور کافی نعمتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام کو صرف اگر کوئی سمجھا ہے صحیح طریقے سے، صحیح مفہوم کے ساتھ اور صحیح چیزوں کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ کرام نے جتنا جو کچھ سمجھایا وہ طب تابعین تک کیا پہنچایا، پھر طب تابعین سے اللہ والوں تک، پھر اللہ والوں سے پھر ہم تک کے۔ لیکن اگر صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کی حقیقت، اس کے علوم، اس کے فن اور اس کے نتائج اور اس کے مطالب اور اس کے مفہوم اور اس کی روایت، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھولی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سے سمجھایا ہے۔ اور حدیث پاک کے مفہوم اور خلاصے میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے نیچے سے 4 چیزیں ملی ہے، اس میں سے ایک سورہ کوثر بھی ہے۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ، جس کا جو ہے کروڑوں اربوں روپیہ بھی اگر دے دیا جائے تو بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اللہ کے کلام کو جو ہے ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اس میں سمجھ رکھنے والوں کے لیے، نصیحت رکھنے والوں کے لیے، ہدایت رکھنے والوں کے لیے ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ ابھی اس عمل میں بہت فوائد ہے، اور بہت، آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو اس کی حقیقت سے، اس کی فضیلت سے آپ خود واقف ہوں گے۔ ابھی یہ جو عمل جو ہے، سب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عمل دن میں کرنے والا ہے، آپ کو رات میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے جو دن میں کام وغیرہ سے تھک کر کے آتے ہیں اور پھر رات میں پڑھائی نہیں کر پاتے، پھر رات میں بیچارے اگر پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں تو تھکان کے مارے، اونگ کے مارے ان سے غلطی ہو جاتی ہے، تعداد میں بھی مسٹیک کر دیتے اور صحیح پڑھ نہیں پاتے اور مسئلے مسائل پیش آتے۔ تو ابھی یہ عمل صرف جو ہے دن میں کرنے والا ہے۔ آپ اگر اس عمل کو اگر دن میں کریں گے تو بھی پری آپ کے تسخیر ہو جائیں گی اور مضبوط پری ہوں گی، اور جو ہے آپ کے ہر جائز کام کریں گی، اور ہر کام میں آپ جو اس کی مدد لے سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ جو ہے آپ کی نیت کو نیک رکھے اور آپ کی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ پری بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو اس سے ہم جو کام کراوے تو اپنی بہن سمجھ کر کے کام کراوے اور کچھ غلط نیت نہیں رکھے۔ ابھی آپ کو جو ہے اس عمل کو کرنا ہے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو قبرستان جانا ہے۔ قبرستان آپ کوئی بھی ٹائم پہ جاوے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ قبرستان اگر عمل شروع کرنا ہے تو اس سے ایک دن پہلے آپ کو قبرستان جانا ہے، اور قبرستان میں جا کر کے آپ کو 31 مرتبہ قبرستان میں بیٹھ کر کے 31 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ آپ جب سورہ کوثر پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے پوری مکمل سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جب آپ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اس کا ثواب جو ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ بھی میں یہ جو تسخیر کرنے جا رہا ہوں، جس چیز کی حاضری کرنے جا رہا ہوں، وہ چیز میرے انڈر میں آ جاوے عافیت کے ساتھ۔ بس آپ کو اس نیت سے آپ کو وہاں پہ 31 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر کے پھر آپ کو آپ کے گھر پہ آ جانا ہے۔ پھر جب آپ کو پڑھائی کرنے کا ارادہ کرنا ہے، یعنی آپ کو عمل کرنا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو جو ہے اس عمل کے لیے ایک کمرہ خالی چاہیے، اور کمرے میں خوشبو جلاوے، اچھی خوشبو جلاوے۔ ابھی اس عمل کو آپ 1 دن میں بھی کر سکتے ہو، یا 14 دن میں بھی کر سکتے ہو، یا 18 دن میں بھی کر سکتے ہو، آپ کی مرضی، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کتنے دن میں بھی کر سکتے ہو۔ یعنی یہ 1 دن میں بھی پری حاضر ہو جائیں گی، اور اگر 1 دن میں پڑھائی کرنے نہیں جمیں گی تو آپ جو ہے اسی تعداد کو کاؤنٹنگ کر کے، تقسیم کر کے آپ جو ہے اس کو 14 دن کا بھی عمل بنا سکتے ہو، یا 20 دن کا بھی بنا سکتے ہو، یا 21 دن کا بھی بنا سکتے ہو۔ ابھی اس عمل میں آپ کو 1400 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف 1400 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ کو سب میں پہلے کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے، بدن پاک صاف ہونا چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے،
اچھی خوشبو لگاوے. اس کے بعد جو ہے آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد آپ کا پہلے حصار کر لے. حصار اچھے سے کرے بعد حصار کی ویڈیو یوٹیوب ہمارے پلے لسٹ میں موجود ہے, آپ وہاں پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہو. جب آپ حصار کر لے پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے سورہ کوثر کو 1400 مرتبہ پڑھنا ہے. جب اگر 1400 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک ہی دن میں پری تسخیر ہو جائیں گی اور ایک ہی دن میں پری حاضر ہو جائیں گی. اور اگر آپ کو ایک دن میں نہیں چاہیے تو آپ اس عمل کو جو ہے 14 دن میں بھی کر سکتے ہو اس کی پڑھائی کو تقسیم کر کے, یا 20 دن میں بھی آپ اس کی پڑھائی کو تقسیم کر کے کر سکتے ہو. لیکن آپ نے اگر 1400 مرتبہ اگر ایک دن میں پڑھا ہے تو پری تسخیر ہو جائیں گی, آپ کے سامنے آ جائیں گی. پھر آپ ان سے عہد و پیمان لے سکتے ہو. اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے, جیسے ہی آپ کا عمل مکمل ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے اسی دن جو ہے آپ کو برفی وغیرہ آپ کو تقسیم کرنا ہے. اگر کوئی میٹھی چیز برفی ہے, رسگلہ ہے, آپ کو اس کو تقسیم کرنا ہے. اگر 1400 مرتبہ اگر پڑھ رہے ہو تو آپ کو 1.5 کلو برفی آپ کو تقسیم کرنا ہے ایک ہی دن میں آپ اگر پڑھ رہے تو. یا اگر آپ 1400 مرتبہ کو آپ اگر 14 دن میں یا 10 دن میں یا 8 دن میں آپ بہرحال جتنے دن میں بھی اگر تقسیم کر کے پڑھتے ہو تو آپ کو پھر جو ہے کم سے کم آدھا کلو یا پونا کلو روز آپ کو تقسیم کرنی پڑیں گی. تو ابھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, آپ 1400 کو ایک دن میں پڑھو یا 10 دن میں پڑھو یا 15 دن میں پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں. اور جب آپ وہ تقسیم کریں گے برفی یا تو بچوں کو کھلا دو یا مدرسے کے بچوں کو کھلا دو, یا اگر بچے اگر نہیں ہیں آپ کے آس پاس تو نمازی حضرات کو بھی آپ کھلا سکتے ہو, یا آپ کے گھر والے بھی کھا سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں جب جو ہے آپ اگر عمل اگر پورا مکمل اگر کر لیتے ہو, چاہے 1400 کو ایک دن میں پڑھ کے آپ عمل کو مکمل کر لو, یا 10 دن میں یا 15 دن میں یا 16 دن میں, جیسے بھی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ کے حساب سے کرو. بہرحال آپ کو 1400 ہی تعداد کرنا ہے اور آپ کو اس عمل کو دن میں کرنا ہے. آپ کو اشراق کی نماز کے بعد سے لے کر کے آپ کو سورج غروب ہونے سے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو اس عمل کو مکمل کرنا ہے. صرف آپ کو 12 سے 2 کے بیچ میں آپ کو اس عمل کو نہیں کرنا ہے. جو زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ کو اس عمل کو نہیں کرنا ہے. اور اگر آپ کو ایک ہی ٹائم پہ عمل کرنا ہے, وقت بھی ایک ہی رہنا چاہیے اور جگہ بھی ایک ہی رہنا چاہیے, آپ اس چیز کا خیال رکھیں. بس آپ اس عمل کو کریں اور پھر جب آپ عمل میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ پری آپ کے سامنے مسخر ہو جائیں گے. جب آپ کے سامنے وہ پری آوے تو پھر آپ ان سے عہد و پیمان لے اور آپ ان سے آنے جانے کا طریقہ ان سے پوچھ لے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گی. پھر اس کے بعد جب آپ ان کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے, اور جب تک کہ آپ کی تعداد پوری نہیں ہوتی ہے تب تک کہ آپ ان سے بات نہیں کریں. اور آپ جب جو بھی کام ان سے کرائیں گے جائز کام کراوے, آپ ناجائز کام نہیں کراوے. عمل یہی ہے, عمل بڑا ہی پاورفل ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعا خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.